السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، شیخ فصیح الدین کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، چونکہ ابھی کئی دنوں سے مناظرے کی بات چل رہی ہے۔ تو فصیح الدین کا حال ابھی ایسا ہی ہے جیسے اس کتے کا ہوتا ہے جو نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ جو جمعیت اہل حدیث ہے اس نے فصیح الدین کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی فصیح الدین کو نہیں جانتے، ہماری طرف سے نمائندگی کر رہا ہو اور جمعیت اہل حدیث کی طرف سے وہ مناظرہ کر رہا ہو۔ باقاعدہ جمعیت اہل حدیث نے لیٹر پیڈ جاری کیا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہے، یہ لیٹر ہیڈ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے یہ لیٹر پیڈ شائع ہوا ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں، وضاحت: احباب جمعیت اہل حدیث حلقہ جات و مساجد کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ گشت کر رہا ہے جس میں اہل سنت حنفی بریلوی بمقابلہ اہل حدیث سلفی مورخہ 26 نومبر 2024 رات 9 بجے مناظرہ عقد ہونے جا رہا ہے۔ مختلف حلقہ جات اور مساجد سے سوالات کیے جا رہے ہیں، اس لیے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد وضاحت کرتی ہے کہ دفتر جمعیت اہل حدیث لنگر ہاؤس سے کسی کو بھی بحث و مباحثہ، مجادلہ، مناظرہ کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ دفتر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد لنگر ہاؤس۔ تو حضرات محترم، یہ لیٹر پیڈ ہے جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، جو تلنگانہ حیدرآباد کے اندر جو جمعیت اہل حدیث ہے ان لوگوں نے یہ شائع کیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ پہچاننے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ جو شیخ فصیح الدین ہے یہ ہمارا بندہ ہے۔ اب یہ جو شیخ فصیح الدین ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا اہل حدیث سمجھ رہا ہے، اس کی جماعت تو اس کو کچھ نہیں سمجھ رہی ہے، اور ان کی جماعت کو یہ خوف ہے، یہ خطرہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ مناظرے کے اندر بیٹھ گیا تو یہ ذلیل ہو جائے گا، اور یہ خود اکیلا ذلیل نہیں ہوگا بلکہ پوری جماعت کو ذلیل کروا دے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اگر کل مناظرے میں بیٹھ بھی جاتا ہے اور یہ مناظرہ ہار جائے، اور ڈیفینیٹلی یہ ہارنے ہی والا ہے، اس کی اوقات نہیں ہے کہ یہ جیت جائے، اس کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ جیت جائے، یہ ہارنے والا ہی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ کل کو یہ جب ذلیل ہوگا تو ہم بھی ہاتھ اٹھا دیں گے۔ ہم نے یہ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے اس کو مناظرے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اس لیے جو اس کی ہار ہے وہ اسی کی ہار ہے، جمعیت اہل حدیث کی ہار نہیں ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات اور بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیے، یہ جو غیر مقلد وہابی نام نہاد اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور بڑا سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ صاحب ہم مناظرہ کریں گے، یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم توحید پرست ہیں، ہم ہی دنیا کے اندر اللہ والے ہیں، ہم ہی لوگ اللہ کو ماننے والے اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اور خاص طور سے یہ اہل سنت والجماعت کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو مشرک ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ تو قبر کو سجدہ کرنے والے ہیں، یہ تو نیاز فاتحہ کا کھانے والے ہیں، یہ تو غوث پاک کے نام کا کھانے والے ہیں، حرام کھانے والے ہیں۔ اب میں اہل حدیثوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم میں اتنا گودا تھا کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا 30 مار خاں سمجھ رہے تھے تو آپ شیخ فصیح الدین کو ہٹا کر خود میدان میں آ جاتے، جس کو آپ اپنا ترم خاص سمجھ رہے ہو کہ ہاں صاحب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ سنیوں کو یا اہل سنت والجماعت کو ہرا دے گا چاہے کوئی بھی ان کی طرف سے آئے، تو آپ اس کو پیش کرتے۔ یہ تو آپ کے لیے ایک گولڈن چانس تھا آپ کو اپنی حقانیت ظاہر کرنے کا کہ صاحب ہاں ہم لوگ، صاحب ہم اہل حدیث حق پر ہیں اور دنیا کے اندر کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔ تو تمہارے لیے تو ایک گولڈن چانس تھا، تمہیں تو یہاں آنا چاہیے تھا۔ چلو بہانہ شیخ فصیح الدین کا ہی صحیح، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ فصیح الدین ہماری طرف سے مناظرہ نہیں کرے گا بلکہ فلاں مولوی، فلاں علامہ، فلاں شیخ پیک جو بھی تمہارا ہوتا ہے وہ مناظرہ کرے گا، آپ اس کو سامنے لاتے۔ پھر اگر یہ صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب یا جو کوئی بھی اہل سنت والجماعت کے مناظر تھا وہ اگر منع کرتا تب بات سمجھ میں آتی، لیکن تم لوگ کتنے بڑے ڈرپوک ہو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تمہارے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کے سامنے بیٹھ سکے اور ان کو دلائل میں ہرا سکے۔ اور اس بات کو صرف میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا جو دوست ہے، آپ کا جو ہمدرد ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس نے بھی یہ والی بات کہی ہے کہ جب اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک کے جب حضرات بیٹھتے ہیں مناظرے کے اندر تو جتنے بھی ہے، چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، چاہے فرحت ہاشمی ہو اور کوئی بھی ہو، اس نے مثال بھی دی تھی
کہا تھا کہ لال رومال والے کے جو بڑے بھائی کے ساتھ حنیف قریشی نے کیا حال کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پانی بھی نہیں مانگا اس نے۔ تو ہاں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے کہ جب ہمارے سامنے مخالفین بیٹھتا ہے تو وہ پانی بھی نہیں مانگتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم سے کوئی بھی جیتا نہیں ہے۔ اور امام احمد رضا کے غلام کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے سچے عاشق، پکے عاشق، حضور کے وفادار، کیونکہ امام احمد رضا نے ہمیں وفاداری سکھائی ہے حضور سے، اس لیے ہم امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں۔ بہرحال 26 نومبر کو جو مناظرہ ہونے والا ہے اس کے اندر اہل حدیث ذلیل ہونے والے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے لیٹر پیڈ شائع کر دیا اور اپنے آپ کو اس سے بری کر دیا۔ لیکن شیخ فصیح الدین صاحب آپ اس دن ضرور آنا، کیونکہ آپ جب ذلیل ہو گئے تو ہم یہ کہیں گے کہ پوری جمعیت اہل حدیث ذلیل ہوئی ہے۔